خان صاحب، یہ گزشتہ دنوں آپ نے جو وائرس کے نتیجے میں صورتحال پیدا ہوئی ہے اور حکومتوں نے بھی پابندی لگائی ہے مسجد میں نماز پڑھنے پہ، تو ایک رائے دی کہ امامت جو ہے وہ ایوان صدر سے کر لی جائے اور ورچولی لوگ جو ہیں اس کو دیکھ لیں اور نماز میں شریک ہو جائیں. تو اس رائے کے اوپر بہت زیادہ سوالات اور کچھ تنقیدات بھی موصول ہوئی ہیں. اگرچہ اس رائے کا آغاز ہو گیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ، کینیڈا، خود پاکستان میں بھی اب اماموں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ وہ آن لائن خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں. سوالات یہ موصول ہوئے ہیں کہ مثلاً اگر یہ ہو جاتا ہے اور اس دوران لائٹ چلی جائے یا لاؤڈ سپیکر بند ہو جائے یا نیٹ کا پیکج ختم ہو جائے تو فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ اب نماز آگے کیسے بڑھائی جائے. اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ قبلے کی سمت کا کیسا فیصلہ ہوگا، امام کو تو آگے ہونا چاہیے، تو ایوان صدر تو کہیں اور ہے، کراچی میں کوئی بیٹھا ہوا ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو عبادت کی شکل یا حیت ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے. کل کلاں کیا یہ بھی کہا جائے گا کہ عمرہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی آن لائن کر لیا جائے. تو اس ساری بحث کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، جب آپ کوئی بات کہتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے ذرا اجنبی ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. یہ ساری بحث یہ خیال کر کے کی جا رہی ہے کہ میں نے گویا نماز با جماعت کا متبادل پیش کر دیا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں نے تو ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ نماز با جماعت کی برکتیں غیر معمولی ہیں، اور مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ وہ آباد ہوں. ہمیں وہیں جا کے نماز پڑھنی چاہیے اور با جماعت نماز پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی مشقت پیش آ جائے. اب مشقت پیش آ جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں پہلے کیا چیزیں رائج ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ معبد میں نہیں جا سکتے، مسجد دور ہے، تو آپ جہاں 4 آدمی اکٹھے ہیں جماعت کرا لیں. یہ بھی اگر آپ غور کریں تو اسی اصول پر آپ کرتے ہیں، یعنی وہ شکل، ساری برکتیں تو اس میں تھی نا. آپ مسجد میں جائیں، ایک جگہ آپ نے متعین کی ہے لیکن آپ پڑھ لیں. اچھا 2-4 لوگ بھی نہیں ہیں کہ جن کی جماعت کرائی جا سکے تو پھر آپ تنہا پڑھتے ہیں. تو تحمل نہیں ہو سکتا اس مشقت کا تو آپ دوسرے دائرے میں چلے جاتے ہیں. اب یہ جتنے سوالات اس معاملے میں کیے جا رہے ہیں ذرا غور فرمائیے، سارے سوالات تیمم پر پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے تو لوگ وضو کرنا ہی بھول جائیں گے. اچھا وضو کرنے میں تو بڑا نشاط حاصل ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوئے جاتے ہیں، منہ دھویا جاتا ہے، اس سے تو ہمارے اندر صفائی کا، نظافت کا احساس پیدا ہوتا ہے. خدا کی بارگاہ میں جانے سے پہلے باقاعدہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. یہ کیا الٹی بات ہوئی کہ آپ نے مٹی مل لی؟ کیوں نہیں کہا جاتا یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ غیر معمولی حالات کے لیے کہی ہے. یعنی اگر ایسی صورت پیش آ گئی ہے کہ جس میں اب معبد بند ہو گئے، آپ دیکھیں حرمین بند کر دیے گئے ہیں، یہ معمولی حادثہ نہیں ہے. مسجدیں بند ہو گئی ہیں. ہمارے ملک میں یہ بحث جاری ہے، باقی دنیا میں بند ہو گئی. یعنی اس وقت امارات میں تالے ڈال دیے گئے ہیں، سعودی عرب میں مسجدیں بند ہیں، ملیشیا میں مسجدیں بند ہیں، ہمارے ملکوں میں مسجدیں بند کر دی گئی ہیں. تو مسجدیں بند ہو گئی ہیں. اس طرح کی صورتحال اب عام صورتحال نہیں ہے. اس میں آپ دین کے اوپر غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب کسی عبادت کو، پھر اس جملے کو سنیے، جب کسی عبادت کو اس کی مثالی صورت میں انجام دینا ممکن نہ رہے تو آپ عبادت ختم نہ کریں بلکہ کسی دوسری صورت میں چلے جائیں. خود قرآن مجید سے اس کی مثالیں دیکھیے. یعنی وضو میں تیمم پر آپ چلے گئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تیمم پر قیاس کرتے ہوئے جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت دے دی. نماز میں، نماز آپ قصر کر لیں، کیا چیز ہے؟ آپا دھاپی، افراتفری، خطرے کی صورت پیدا ہو گئی، قصر کر لیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر کہ یہ نماز تو 4 رکعت تھی، 2 کیسے ہو گئی؟ کر دی نا اللہ تعالیٰ نے. جمع کر لیں. نماز کے تو اوقات 5 ہیں، اور نماز کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لیکن وہی اوقات 3 میں تبدیل کر لیں، جمع کر لیں، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو. آگے بڑھیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں خطرے کی حالت میں نماز پڑھنی ہے. ذرا اس کا طریقہ ملاحظہ کیجئے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یعنی میں ایک سادہ سا سوال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر سے یہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، خطرے کی حالت میں آپ 4 رکعتیں پڑھ لیا کریں، 2 ایک لشکر کے حصے کو پڑھا دیں، 2 ایک کو. یہ کتنا سادہ حل لگتا ہے. نہیں کہا.
یہ کہا آپ بھی 2 ہی پڑھیں گے، یعنی جو رعایت باقیوں کو دی گئی ہے چونکہ خطرے کی صورتحال ہے آپ کو ہی ملنی چاہیے، لیکن آپ کی موجودگی میں چونکہ کسی اور امام کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا پسند نہیں کریں گے، تو آپ ذرا نماز کی حیثیت دیکھیے کیا بنا دی اللہ تعالیٰ نے، یعنی ایک گروہ نماز پڑھے گا 1 رکعت پڑھ کے پیچھے ہٹ جائے گا، چلے گا نا اس کے نتیجے میں، دوسرا وہاں آئے گا، یہ جو پیچھے ہٹ گیا ہے یہ اس دوران میں اسلحہ سنبھال لے گا، اپنی دوسری رکعت کو بعد میں پورا کرے گا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے، یعنی آپ کی جو فقاہت مآب لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ذرا اس کو دیکھیے کہ کیا حیثیت ہے اس کی۔ تو میں نے جو گزارش کی ہے وہ یہ گزارش کی ہے، اچھا پھر یہی نہیں رکے اللہ تعالیٰ، آپ پھر سورہ بقرہ میں چلے جائیے، وہاں کیا کہا کہ اگر خطرے کی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ آپ جماعت کرا سکتے ہیں، نہ نیچے اتر سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو فرجالن اور رکبانا، پیدل چلتے ہوئے پڑھ لیں، سواری پر بیٹھے ہوئے پڑھ لیں۔ اب مجھے بتائیں سواری پر بیٹھے ہوئے اب میں سوالات کرنا شروع کروں جو آپ کر رہے ہیں مجھ سے، یعنی سجدہ فرض تھا ہوگا، آپ کی فقہ میں فرض تھا نا، اچھا رکوع فرض تھا ہوگا، قیام تھا سواری پر بیٹھے ہوئے، قیام فرمائیں گے، اونٹ پر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سوچیں ذرا کہ یہ کیا بات ہے، جس وقت آپ دوسری قبلے کی تعین کیا ہوگی؟ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ جب سواری پر نماز پڑھتے تھے تو 1 مرتبہ قبلہ رخ ہو کے نماز شروع کر لیتے تھے، اس کے بعد جدھر بھی سواری جا رہی ہے۔ اس سے سبق دیا گیا ہمیں کہ عبادت کو، یعنی عبادات جتنی ہیں، روزے کو دیکھ لیں۔ اب میں سوال کروں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کر لیں، رمضان کہاں گیا؟ اس کی برکتیں کہاں گئیں؟ اللہ کے قرآن کے نزول کا مہینہ کدھر گیا؟ اچھا مزید دیکھیے، اگر آپ اس کے بعد بھی رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو کیا کریں؟ 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ 1 مسکین کو کھانا کھلانے سے بھوکے آپ کیسے رہیں گے؟ بیوی سے کیسے اجتناب کریں گے؟ ذرا اپنی فقاہت مآبی کا مطالعہ کیجئے اطمینان کے ساتھ، کیا کریں گے آپ؟ تو اسی طریقے سے جس وقت آپ کے اوپر یہ اب افتاد آپ پڑی ہے، ایک بلائے بے درماں ہے، جس طرح کی صورت بن گئی ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ زیادہ دن نہیں گزریں گے جب لوگوں کو اس کی اہمیت کا احساس ہوگا جو بات میں نے کہی ہے، اور وہ باقی معاملات میں بھی اسی اصول پر غور کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ نے ایک بڑی نعمت پیدا کی ہے، آپ کسی ایک مقام سے لوگوں کو خطاب کر سکتے ہیں۔ خطبہ دینا شروع کر دیا نا، بہت سے علماء نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اپنی اپنی مسجد سے خطبہ دیں گے، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو اس میں کم سے کم کیا چیز حاصل ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ میرا یہ احساس کہ میں پوری امت کے ساتھ یا اپنی پوری کمیونٹی کے ساتھ یا اپنی مسجد کے سارے نمازیوں کے ساتھ اس مجبوری کی حالت میں گھر سے شریک ہو گیا ہوں۔ تو ایک ہے عملاً جمع ہونا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی لباس کی حقیقت تو وہ اجتماعیت ہے۔ بھائی وہ اجتماعیت نہیں حاصل ہو رہی نا، اس وقت نہیں حاصل ہو رہی، تو کم سے کم اس کا احساس تو حاصل ہو جائے گا۔ میری طرف سے ایک نفسیاتی سی چیز کہ ٹھیک ہے جی میں سب کے ساتھ شریک ہوں، آپ ذرا کر کے دیکھیے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کتنی بڑی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جتنے سوالات کیے گئے ہیں یہ اس سے متعلق نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت ایک جگہ نماز پڑھی جائے گی تو سب قبلہ رخ ہوں گے، اس لیے یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے، ہر ایک اپنی جگہ پر قبلہ طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ بیت الحرام میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی امام ایک جانب کھڑا ہوتا ہے اور آپ چاروں طرف نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ذرا غور فرمائیے۔ اچھا یہ جو مثالیں دیں یہ ساری کی ساری تو عام زندگی میں بارہا مجھے پیش آئی ہیں، یعنی ایک بڑے مجمع میں نماز پڑھتے ہوئے بجلی چلی گئی، لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہی نہیں آ رہی۔ اچھا آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے رات میں بجلی چلی گئی، وہاں بندہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، تاریک شب میں، وہاں کیا کیا جائے؟ تو ظاہر ہے ایسے تمام مواقع میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جو صورت میسر ہوتی ہے، یعنی اگر آواز نہیں آ رہی تو آگے کے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں، اچھا وہ بھی نہیں ہو رہا تو آپ اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں۔ تو یہ بات ہے جو کہی گئی ہے، ذرا اطمینان سے جب لوگ غور کریں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب بہت سے لوگ خود بیان کر رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں موقع کے اوپر یہ مسئلہ پیش آ گیا، ہم نے یہی کیا تھا، اور میں تو ایسے دسیوں گرانوں کو جانتا ہوں جن کی خواتین کئی برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حرم کی تراویح کے ساتھ گھر میں تراویح پڑھ رہی ہوتی،
بہت سی خواتین. حج و عمرہ کے معاملے میں، حج و عمروں کے معاملے میں یہ فقاہت نہ فرمائیں، ان کا تعلق اصل میں ایک خاص جگہ سے ہے. یعنی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، اجازت دی گئی ہے اس کی. اگر نماز کے بارے میں بھی یہ طے کر دیا ہوتا اللہ کے پیغمبر کی طرف سے کہ وہ صرف معبد یا مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے تو پھر یہ اجازت آگے بڑھتی نہ. وہاں چونکہ یہ گنجائش موجود ہے تو حج و عمرہ میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم خطبہ تو سن لیتے ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہے کہ جو خطبات ہوتے ہیں مسجد نمرہ سے جو خطبہ ہوتا ہے وہ ساری دنیا میں لوگ سنتے ہیں. تو اگر اللہ نے یہ سہولت بتائی ہے تو چلیے ایک نوعیت کی شرکت ہو جاتی ہے اس میں بھی. آپ نے خطبہ سن لیا، آپ نے دیکھ لیا اس سارے معاملے کو. قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ عبادات کے معاملے میں اصول کیا ہے کہ اگر آپ اچھی اور مثالی صورت میں تحمل نہیں کر سکتے تو آپ دوسری صورت کی طرف چلے جائیں. یہ اس اصول پر بات کہی ہے میں نے.